عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مدھیہ پردیش یعنی بھوپال سے متصل گاؤں میں کورونا ویکسینیشن ٹیم پر لاٹھیوں سے حملہ، ایک ہوا گرفتار۔ بریلی پہلے ماسک کو لے کر بینک میں ہوا ہنگامہ، پھر گارڈ نے گاہک کو گولی مار دی۔ ترقیاتی کام کا لیا جائزہ، زمین گھوٹالے پر نہیں ہوئی کوئی بات، پی ایم مودی۔ کورونا مہاراشٹر میں ایک بار پھر سخت پابندیاں آئی، دکانوں کے اوقات میں کمی کا فیصلہ۔ 6 پھیرے لینے کے بعد رک گئی دلہن، بولی اب نہیں کروں گی شادی، پھر یہ ہوا۔ صدی کے منصوبے کینال استنبول کا سنگ بنیاد ڈال دیا گیا۔ چین میں یونیورسٹی کی ذلیل حرکت، داخلے کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ رہنے کا دیا آفر۔ ترکی چناق قلعے سے بیرون ملک جانے کی کوشش میں ہونے والے 27 تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا۔ اچانک کورونا کیسز بڑھنے سے اسرائیل پریشان، گھر کے اندر بھی ماسک لگانا کیا لازمی۔ کابل ہوائی اڈے کی نگرانی کے معاملے پر ترک امریکی وفود کے درمیان مثبت مذاکرات۔ جاٹ فلائٹ ختم معاملہ، سابق پولیس افسر کو 22.5 سال قید کی سزا۔ طالبان کو سمجھ لینا چاہیے طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، افغان صدر کا بیان۔ ایران آیت اللہ خامنہ ای نے 5000 سے زائد قیدیوں کو عام معافی دے دی۔ غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف مظاہروں پر اسرائیلی جارحیت میں سے درجنوں افراد زخمی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ ایک جانب مدھیہ پردیش حکومت کورونا ویکسینیشن میں ریکارڈ درج کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب گمراہی کے سبب مدھیہ پردیش میں کورونا ویکسینیشن ٹیم پر ہونے والے حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ راجدھانی بھوپال سے متصل گاؤں وومکارا سیوینیا کے نرمدا کالونی میں جب کورونا ویکسینیشن کے لیے ٹیم پہنچی تو شروع میں کچھ لوگوں کے ذریعے ٹیکہ کاری کروائی گئی، تبھی گاؤں کے پریم سنگھ وشوکرما نامی شخص نے کورونا ویکسینیشن ٹیم سے گاؤں سے جانے کے لیے کہا، اور جب ویکسینیشن ٹیم نے گاؤں سے جانے سے انکار کر دیا تو پریم سنگھ وشوکرما نے نہ صرف انہیں دھمکایا بلکہ لاٹھی سے حملہ بھی کر دیا۔ ناظرین، اتر پردیش کے بریلی شہر واقع بینک آف بروڈا کی ایک برانچ میں بغیر ماسک داخل ہونے کی کوشش کرنے والے گاہک کو گارڈ نے پیر میں گولی مار دی۔ وہ خون سے لت پت ہو کر بینک کے فرش پر ہی گرا پڑا رہا۔ پولیس نے گارڈ کو حراست میں لے لیا ہے، اس کی بندوق ضبط کر لی ہے۔ دراصل شہر کی نعت ریلوے کالونی میں رہنے والے راجیش کمار کا بینک آف بروڈا کی جنکشن روڈ برانچ میں اکاؤنٹ ہے۔ وہ صبح تقریباً 11 بجے اپنی پاس بک اپڈیٹ کرانے بینک پہنچے تھے۔ راجیش کی بیوی پرینکا کا کہنا ہے کہ ماسک نہ ہونے کی وجہ سے گارڈ نے راجیش کو لوٹا دیا۔ جب وہ ماسک لگا کر دوبارہ بینک پہنچا تو گارڈ نے کہہ دیا کہ اب لنچ ٹائم ہو گیا، بعد میں آنا۔ بقول پرینکا، گارڈ نے راجیش سے بدتمیزی کی، انہیں دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ اس پر دیونے میں تو میں شروع ہو گئی۔ اس دوران گارڈ نے راجیش کے پیر میں گولی مار دی۔ ناظرین، ایودھیا میں رام مندر تعمیر کو لے کر جاری سرگرمیوں کے درمیان آج وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل میٹنگ کر ایودھیا میں ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ اس دوران ایودھیا میں زمین خریداری کو لے کر ہوئے مبینہ گھوٹالے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اپوزیشن لیڈران نے مطالبہ کیا تھا کہ پی ایم مودی کروڑوں روپے کے زمین گھوٹالے معاملے میں سخت رخ اختیار کریں۔ ناظرین، مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے حکومت نے کورونا کے ڈیٹا پلس ویریئنٹ کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے ریاست میں ایک بار پھر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں آج ایک نیا حکومتی حکم نامہ جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی زیر صدارت اجلاس میں سخت پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، لہٰذا آج سے ریاست میں ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ سرکاری حکم نامے میں کہا گیا کہ مہاراشٹر کے تمام اضلاع میں ہفتہ وار پازیٹیوٹی ریٹ اور آکسیجن بستر کے دائرہ کار میں تبدیلی کر کے تیسری سطح کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اگر تیسرے درجے کی پابندیوں کو سخت کرنا ہے تو مقامی انتظامیہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ سطح 3 میں ضروری دکانوں اداروں کو صبح سے سحر 4 بجے تک کھولنے کی اجازت ہے، لہذا غیر ضروری دکانوں اداروں کو پیر تا جمعہ سحر 4 بجے تک ہی کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین، یو پی کے مہوبہ میں شادی ٹوٹنے کا ایک سنسنیخیز معاملہ سامنے آیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دلہن نے دوار چار، جے مال اور چڑھاوے کی رسم کے بعد 7 پھیروں کے دوران
شادی سے انکار کیا۔ جیسے ہی دلہن نے 6 پھیرے لینے کے بعد شادی کرنے سے منع کیا تو ہنگامہ مچ گیا۔ اس کے بعد رات میں ہی پنچایت بلائی گئی، لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی بارات کو بے رنگ لوٹنا پڑا۔ یہ معاملہ اس وقت پورے علاقے میں بحث کا سبب بنا ہوا ہے۔ جمعرات کو اتر پردیش کے محوبہ میں جھانسی کے کلپہاڑ تحصیل کے گاؤں سے بارات آئی تھی۔ اس دوران دلہن فریق نے باراتیوں کا زبردست استقبال بھی کیا، ڈھول شول تاشوں کی تھاپ پر جم کر ڈانس بھی ہوئی، سب نے خوشی سے دعوت بھی کھائی، وہیں دوارچار اور جیمال کی رسم ادائیگی ہوئی۔ اسی دوران دلہن اور دلہے نے ایک دوسرے کو ورمالا بھی پہنائی تو دونوں فریق کے لوگوں نے جم کر تصویریں کھنچوائی۔ اس کے بعد 7 پھیروں کا پروگرام بھی شروع ہوا، لیکن یہی دلہن نے 6 پھیرے کے بعد شادی سے انکار کر دیا۔ اس دوران اہل خانہ نے دلہن سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے دلہا پسند نہیں، اس لیے شادی نہیں کروں گی۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی کی ترقی کے سفر میں ہم نے ایک نیا باب شروع کر دیا ہے۔ جناب ایردوغان نے کینال استنبول کے سازلی درے پل کا سنگ بنیاد ڈالنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج ہم نے ترکی کے فروغ، ملت کے مضبوط بننے کی راہ میں اٹھائے گئے اقدامات میں ایک نئے قدم کا اضافہ کر لیا ہے۔ ہم نے کینال استنبول منصوبے کے پہلے پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ ابنا استنبول کی دنیا کی سب سے زیادہ بحری جہازوں کے آمد و رفت ہونے والے مقام ہونے کا ذکر کرنے والے جناب ایردوغان نے بتایا کہ سن 1930 میں یہاں سے سالانہ 3000 بحری جہازوں کا گزر ہوتا تھا۔ آج یہ تعداد 45,000 ہے۔ تیل سے لے کر نامیاتی مصنوعات تک مختلف ساز و سامان لے جانے والے بحری جہازوں کو حادثہ پیش آنے پر ہمارے سمندر میں قدرتی زندگی کو سنگین خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کینال استنبول منصوبے کی بدولت آبنا استنبول اور گرد و نواح میں مقیم شہریوں کی جانی و مالی تحفظ کو ممکن بنانے کا مقصد پیش ہے۔ ناظرین، چین میں ایک یونیورسٹی نے مارکیٹنگ کے لیے کچھ ایسا طریقہ نکالا ہے جو تنقیدوں کی زد پر ہے۔ عام طور پر یونیورسٹیوں میں داخلے کے اشتہارات میں کیمپس لائف اور ایجوکیشن کوالٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن اشتہار میں لڑکیوں کا استعمال کیا گیا۔ طلباء کو لبھانے کے لیے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا آفر دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اشتہارات پر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق نانجنگ یونیورسٹی نے چین کے نیشنل کالج انٹرنس ٹیسٹ کے پہلے دن اس اشتہار کو ویب پر پوسٹ کر دیا تھا۔ اشتہار میں یونیورسٹی کیمپس کے ہی 6 طلباء کو الگ الگ پلے کارڈز کے ساتھ دکھایا گیا۔ یہ بینر طلباء کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے پکڑائے گئے تھے، حالانکہ پوسٹر پر جو کچھ لکھا تھا اس کو لے کر یونیورسٹی کی جم کر تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، چناق قلعے کی تحصیل ایس نے کہ کھلے سمندر سے سیکورٹی موبائل راڈار کے ذریعے تعین کردہ 27 غیر ملکی غیر قانونی مہاجرین کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ساحلی حفاظتی قوتوں کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق علاقے میں موجود موبائل راڈار سسٹم کے ذریعے سمندر بیچ ایک کشتی کی موجودگی کا تعین کیا گیا۔ کشتی پر سوار 27 تارکین وطن اور ان کو بیرون ملک لے جانے کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو خشکی پر لایا گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اس بات کو لے کر کافی پریشان ہے کہ تقریباً 80% آبادی کی ٹیکہ کاری کے باوجود اچانک کورونا کیسز کس طرح بڑھ گئے۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر اسرائیل نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے انڈور یعنی گھر کے اندر بھی ماسک لگانے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ آئندہ ہفتے سے لوگوں کو اب گھر میں بھی ماسک پہننا ہوگا۔ ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے غیر ضروری بیرون ملک کی سفر نہ کرنے کی صلاح بھی عوام کو دی ہے۔ ناظرین، ترک و امریکی وفود نے افغانستان کی کابل ہوائی اڈے کے نظام اور حفاظت کے امور کو سنبھالنے کے معاملے پر بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق قائم کر لیا ہے۔ وزارت دفاع کے زیر اہتمام امریکی وفد کے ساتھ وزارت دفاع میں منعقدہ مذاکرات کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امدادی مشن کے نقطہ پذیر ہونے کے بعد حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے معاملے میں تعاون کے شعبہ جات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے باہمی بات چیت کو جاری رکھے جانے پر طرفین کے مابین مطابقت قائم ہوئی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی ایک عدالت نے گزشتہ سال سیاہ فام امریکی شہر جارج فلائیڈ کی حراستی موت کے جرم میں نیا پولیس کے سابق پولیس افسر ڈیرک شاون کو 22 سال اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ کاؤنٹی ڈسٹرکٹ جج پیٹر کابل نے جمعہ کو متعلقہ کیس کی سماعت کے بعد یہ سزا سنائی۔ انہوں نے سزا سنائے جانے سے قبل کہا کہ یہ سزا آپ کو ملے حقوق کے غلط استعمال اور جارج فلائیڈ کے ساتھ ہوئے ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، افغان صدر کا کہنا ہے کہ طالبان ان کی حمایتیوں کو طاقت کا استعمال حل کی راہ نہ ہونے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اشرف غنی نے متحدہ امریکہ کے دورے کے دوران ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغان عوام طاقت کے استعمال کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ طالبان کو فائر بندی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک سیاسی عمل میں داخل ہونے کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے افغان صدر نے بتایا کہ طالبان اور ان کے حامیوں کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کا استعمال کوئی حل نہیں، سیاسی معاہدہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک حتمی میکانزم ہے۔ ناظرین، ایرانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے 5000 سے زائد قیدیوں کو معافی یا پھر سزاؤں میں تخفیف لانے والی بل کی منظوری دے دی ہے۔
ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق جوڈیشری پاور کے چیئرمین ابراہیم رئیسی کی جانب سے سول و عسکری عدالتوں کی جانب سے سزائیں صادر کیے جانے والے 5156 قیدیوں کی سزاؤں میں نرمی اور ان کو معافی دینے پر مبنی تجویز کو خامنہ ای نے قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی قوتوں کی مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی بستیوں کے برخلاف احتجاجی مظاہروں میں مداخلت سے 73 فلسطینی شہریوں کو زخمی کر دیا ہے اور بھاری تعداد میں پھینکی گئی آنسو گیس سے یہاں کے فلسطینی متاثر ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام نے کل نابلس سے منسلک بیتا اور کالکیلیا شہروں سے منسلک موضع کفر قدوم سمیت متعدد فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیرات کے خلاف جلوس نکالے تھے۔ نابلس میں ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت